جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ بالکل پکا یقین ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4440 4440۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ جو لوگ وہاں موجود ہیں مردے کے پاس، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ شہادت کی تلقین کرے۔ مردے سے یہ کہے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 916، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم لوگ اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ہمارے درمیان کچھ چیزیں اور مشہور ہے، وہ ہے سورہ یاسین پڑھنا۔ سورہ یاسین پڑھنے کی جو بات ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام احادیث ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ آئیے ذرا غور کریں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الجنائز حدیث نمبر 3121، اس کے اندر کیا ہے؟ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، تم لوگ اپنے مردے پر سورہ یاسین پڑھو۔ اب غور کریں، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو عثمان اور اس کے والد دونوں ضعیف ہیں، تو اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت اپنے یہاں مشہور ہے کہ اگر سورہ یاسین مردے کے پاس لوگ پڑھیں گے تو روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90 میں، پھر اسی طریقے سے ارواء الغلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 میں ایک حدیث آئی ہے، ما من میت یموت فیقرأ عنده یاسین الا هون اللہ علیہ، کسی مردے کے پاس اگر سورہ یاسین کو پڑھ دیا جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر مروان بن سالم جو ہے وہ ثقہ راوی نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی احادیث ہے جو سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں ابھارتی ہے کہ مردے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت ہو، وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو صحیح حدیث ملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب مردے کے پاس ہوں تو مردے سے یہ کہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، ان کو زبان سے کہلوائیں۔ اگر وہ کہتا ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ نہیں کہتا تو ہو سکتا وہ دل میں پڑھتا ہو، تو ہمیں اور آپ کو بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، اس لیے ہم اور آپ بھی ایسے بدعات و خرافات سے دور رہیں۔ جنازے کے احکام و مسائل میں بہت ساری بدعات اور خرافات جس کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنی ہے، تو ایک چیز کا تذکرہ میں نے یہ کیا کہ مردے کے پاس ہمیں اور آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کرنی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ پھر اسی طرح مردے کے پاس رونا دھونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، کسی طریقے کی باتیں نہیں کرنا، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا، اور ان کے سامنے کچھ ان کی اور چیزیں بیان نہیں کرنا، بلکہ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے بھی آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اگر وہ زبان سے کہہ دے اور واقعی وہ دنیا کے اندر نیک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کی زبان سے وہ کلمہ جاری کرا دے گا۔ اس لیے جس کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں، جو سمجھدار لوگ ہوں، وہ مردے کے پاس رہیں، وہ میت کے پاس رہیں، وہ بیمار کے پاس رہیں، کیونکہ اب روح نکلنے والی ہے۔ تو ایسے وقت میں، آخری وقت میں جب اچھے لوگ ان کے پاس رہیں گے تو اچھی چیز کی تلقین ہوگی۔ لیکن آج کل دیکھ لیجئے کہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو جانکاری ہے ہی نہیں کہ میت کے پاس کیسے بیٹھنا چاہیے، بیمار کے پاس کیسے رہنا چاہیے، انہیں کیا بتانی چاہیے۔ لوگ صرف افسوس زیادہ کرتے ہیں، پریشانی کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اب آخری وقت آ گیا ہے تو اس وقت یہ چاہیے کہ آدمی کو جو صحیح چیز بتائی گئی ہے اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرے۔ اس لیے میں ناظرین کرام سے کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی جنازے کے احکام و مسائل، مردے کے تعلق سے، بیمار کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں اور مردے کو اس کی تلقین کرتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے وہ دنیا سے چلا جائے گا، توحید کی حالت میں جائے گا تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اس لیے جو صحیح بات ہے صرف ہم اور آپ اسی چیز کے بارے میں کہیں۔ آپ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی عربی میں بولنا ضروری ہے، بلکہ ان کے کان کے پاس کہیں، آہستہ کہیں،
कोशिश करें उनकी जबान हिल रही है कि नहीं हिल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह कि उनका खात्मा जो वो सही हुआ और तौहीद पर होने की वजह से उनके लिए फायदा है। और मरीज को चाहिए, जो आदमी दुनिया से जा रहा है उसको यकीन हो गया कि जी अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं जाने वाला हूँ, किसी भी हालत में मेरी बख्शिश होगी नहीं, ये यकीन बिल्कुल ना करे, बल्कि ये करे नहीं अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमाएंगे, तो उर्दू ही में कर ले, दुआ मांग ले। अगर अरबी में दुआ नहीं याद है तो उर्दू ही में दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे रफीक आला में मिला दे, नेक लोगों के साथ मिला दे, तौबा इस्तिगफार कर ले। तो जबान से जिस तरीके से भी वो जानता है उसे चाहिए कि उसका वो इकरार करे, लोगों को बताए और खुद भी वो पढ़ता रहे, क्योंकि उसके पास होश अभी मौजूद है। लेकिन दूसरे लोगों को चाहिए जो होश में है उनके सामने सही तरीके से रहे, इसका फायदा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को मुर्दे के पास जो चीज कही गई है पढ़ने के लिए, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी को पढ़ने की तौफीक दे। सूरह यासीन पढ़ने के बारे में नहीं कहा गया है, तो अल्लाह ताला हम लोगों को बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।